28 مئی 1998 میں. آپ کو یاد ہے اس دن آپ کیا کر رہے تھے؟ کہاں پر آپ کی پوسٹنگ تھی؟ کیسا کام چل رہا تھا؟ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جہاں جو کلوزسٹ بیس تھا چاغی جہاں دھماکہ ہونا تھا وہ ہے کوئٹہ، اور میں وہیں پوسٹڈ تھا. جی اچھا. اتفاق سے. اور ہم الحمدللہ اس وقت ہمیں خطرہ تھا پاک فضائیہ کو کہ جب ہم یہ نیوکلیر فیوژن یا ڈیٹونیٹرز یا ویب ایکسپلوسیو جو ہیں ہم شفٹ کریں گے، ہم نے ان کو پنڈی سے شفٹ کرنا تھا. وہاں پہ موسٹلی لیبارٹریز تھیں اور پاک فضائیہ کی C-130 نہیں کوئٹہ لے کر آنا تھا اور کوئٹہ سے چاغی پہنچائی جانی تھی. تو مجھے یہ اعزاز تھا کہ اس دن ہم کنٹینیوس پیٹرولنگ کر رہے تھے ہوا میں. ایون C-130 کو ہم پروٹیکشن کر کے لائے تھے، پاک فضائیہ لائی تھی پنڈی سے لے کر کوئٹہ تک. ہمیں یہ خدشہ تھا کہ دشمن شاید C-130 کو ہوا میں ٹارگٹ نہ کر دے، کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ ہمارا پاسبل ایک بلوچستان میں کوئی ایکسپلوسو ہونا ہے. میجر بیس ایک ہی ہے کوئٹہ، جو ایئر فورس کا بیس بھی وہی ہے. میں کیونکہ وہاں تعینات تھا تو ساری ٹریفک انہیں دنوں میں اسی نیوکلیئر کی وجہ سے ہو رہی تھی اور وہ بڑی سینسٹیو تھی اور ہمیں یہی خطرہ تھا کہ وہ ایکسپلوسو ہو. تو اس دن لکیلی میں اس دن بھی آپریشن میں تھا اور ان دنوں میں بیس پر اسی بیس پر تھا جہاں سے یہ سب لاجسٹک جا رہی تھی آگے چاغی کے مقام پر. آپ نے بڑے قریب سے پاکستان کے ایٹمی طاقت ہونے کی گونج کو سنا، اس وقت آپ کے کیا جذبات تھے؟ اور یہ سب جو تیاریاں چل رہی تھی پاکستان ایئر فورس میں، اس حوالے سے کیا جوش و خروش تھا؟ کیسے جذبات تھے؟ کیا لمحات تھے؟ دیکھیے گونج سے بھی بہت پہلے کا میں تھوڑا سا انڈائریکٹلی کنٹریبیوٹ کر پایا تھا. جب میں ینگ آفیسر پاک فضائیہ میں، میری پہلی پوسٹنگ پشاور کے بیس پر تھی، تو ہمیں اچانک حکم ملا ارلی 80s میں 81 میں. اچھا. تو ہمیں کہا گیا کہ آپ جہاز لیں پشاور سے اور فوری طور پر پنڈی پہنچیں، یعنی اسلام آباد جو کیپٹل میں اس وقت تو چکلالہ ایئر بیس ہے اور ابھی نور خان ایئر بیس ہے، تو وہاں ڈپلوائے کیا گیا تھا ہمیں. اور ہمیں وجہ پوچھی گئی، اس وقت ہم نوجوان تھے، ہمیں تو نہیں پتہ تھا. پھر انہیں بتایا گیا کہ وہاں کوئٹہ نیوکلیر لیبارٹریز ہیں ہماری، جس سے دشمن کے حملے کا خطرہ ہے. تو وہاں فائٹر جہاز کیونکہ پشاور یا کامرا یا کسی اور بیس سے جب تک وہاں پہنچیں گے بچانے کے لیے، ڈیفینس کے لیے، تو بڑا لیٹ ہو جائے گا. تو ہمیں فائٹر جہاز وہیں پنڈی میں ہی رکھنے ہیں سو دیٹ اگر کوئی وار تھریٹ آئے تو آپ نے پنڈی سے ایئر بورن ہو کے دشمن کو ظاہر ہے انٹرسیپٹ کرنا ہے بفور وہ اٹیک کر سکے کوئٹہ نیوکلیر پلانٹ پر. اس وقت ایک ہی لیبارٹری ہوتی تھی اور ڈاکٹر قدیر خان اسی میں کام کیا کرتے تھے. تو ہمیں بڑا اعزاز ہے کہ وہ ہم پنڈی میں بہت سال ڈپلائڈ رہے. کبھی آپ کی ملاقات ہوئی؟ جی کافی دفعہ جی. اچھا. جب میں ایئر فورس میں تھوڑا سینئر ہوا تو پھر میں ایئر وار کالج میں اسٹوڈنٹ بھی تھا اور پھر میں انسٹرکٹر بھی تھا، فیکلٹی ممبر بھی تھا. جیسے میں آپ سے بات کرتا ہوں اس طرح لیکچر دینے آئے تھے، پھر ہم جو انسٹرکٹرز تھے ان کے ساتھ اپنے کرو روم میں بیٹھے انسٹرکٹرز لاؤنج میں، تو ہم ان سے انفارملی بڑی چیزیں پوچھا کرتے تھے. فیسینیٹنگ اسٹوری. کیسے انسان تھے ڈاکٹر عبدالقدیر؟ بہت ہمبل، مطلب آپ ان کو دیکھ کے کہہ نہیں سکتے تھے یہ نیوکلیئر سائنٹسٹ. سمپل کپڑے پہنتے تھے، سادہ باتیں کرتے تھے، پراؤڈ بالکل نہیں تھے. ان میں یہ ایگو یا وہ تھی نہیں کہ میں نے نیوکلیر بام دیا اپنی کنٹریبیوشن، بلکہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ میں پہلی دفعہ 1976 میں شاید میں آیا، جب یہ 74 میں ہندوستان پہلا دھماکہ کر چکا تھا. پہلا دھماکہ ہندوستان نے کیا تھا 1974 میں، اور اس کو انہوں نے اس دھماکے کو نام دیا تھا اسمائلنگ بدھا. اچھا. یہ ڈاکٹر قدیر صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا، ایسٹ پاکستان ہم سے علیحدہ ہو چکا تھا. تو میں پاکستان اسپیشلی نیدرلینڈ سے، ہالینڈ میں ہوتے تھے، وہ آیا میں کہتے ہیں، اور میں نے بھٹو صاحب سے ملاقات کر کے کہا کہ ہمیں بھی نیوکلیئر جانا چاہیے. بھٹو صاحب نے کہا ہمارا تو کوئی ہے نہیں یہاں پہ، سیٹ اپ نہیں ہے، تو اب سال بعد آئیے میں کچھ کرتا ہوں. کہتے ہیں میں سال بعد دوبارہ آیا، خود میں نے اس سے ایسے ہی سنا ان سے. تو سال بعد آیا تو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی. تو پھر ہم نے کہا سر پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں پھر میں نے کہا جی میں تو اب ریزائن کر کے آ گیا ہوں، میں نے یہی رہنا ہے. اب اندازہ لگائیے کہاں سے ہمارا نیوکلیئر شروع ہوا ہے، قوم کا ریزالو. اور ڈاکٹر قدیر خان کو بھی سلیوٹ. کہتے ہیں کہ مجھے چکلالہ ایئر بیس پر، یہی نور خان ایئر بیس پر، ایک کمرہ دے دیا گیا اور ایک میز اور کرسی دے دی گئی کہ چلیں جی بم بنائیں. ہم نے وہاں سے شروع کیا ہے. تو وہ ہمیں سناتے تھے، ہم بڑے حیران ہوتے تھے کہ سر میز کرسی؟ انہوں نے کہا ہاں میز کرسی ایک دے دی گئی اور کمرہ دے دیا گیا بیس کے اوپر، کیا بم شروع کریں؟ تو کہتے ہیں نہ کوئی نو ہاؤ تو کچھ نہیں تھا ان کے پاس. پھر ہمارے پاس سائنٹسٹ کوئی نہیں تھے، ظاہر ہے نیوکلیئر ایکسپرٹیز کوئی نہیں تھی. پھر پاک فضائیہ نے اور بہت ساری جگہوں سے ان کو انجینئرز دیے گئے جو کنٹریبیوشن دی. پھر ریسٹ از ہسٹری. پھر چھوٹی سی انہوں نے لیبارٹری کوئٹہ میں سیٹ کی، پنڈی کے ساتھ ہی ایک ہلس تھی ان کے اندر. اور اس کے بعد اب الحمدللہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اور صرف ڈاکٹر قدیر خان کو نہیں، میں بہت لمبی ہے اور ہر ایک کی بہت کنٹریبیوشن ہے. میزائل ٹیکنالوجی میں سمرمند صاحب کا بہت ہاتھ ہے. سو یہ ایک شاید نہیں ہے. میں اس وقت یہ حکومت کو نہیں، پولیٹیکل لیڈرز کو بھی میں اکنالج کرنا چاہوں گا، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں، غلام اسحاق ہوں، جنرل ضیاء الحق ہوں. آپ کو کس حد تک لگتا ہے کہ نیوکلیئر پاور بننا پاکستان کے لیے اس وقت پولیٹیکل کمپلشن بھی تھی؟ آبلیگیشن تھی آبویسلی، کیونکہ ہندوستان نے کیونکہ ایک دفعہ کر دیا ہوا تھا 74 میں. اگر ہم نہ کرتے تو شاید ہمارا واقعی سروائیول ایک خطرے میں پڑ سکتا تھا. تو یہ سب کو میں ٹریبیوٹ اس لیے دینا چاہوں گا کہ یہ انڈسپیوٹڈ ایک پروجیکٹ تھا پاکستان کا، جس کو ہم نے بالکل کرٹیسائز نہیں کیا. یہ ایک یونٹی تھی
میرا خیال ہے ایک بہت بڑی اگزامپل ہے ہماری قوم کے لیے بھی, لوگوں کے لیے بھی, پولیٹیکل لوگوں کے لیے, کہ جیسے آج بھی ہمارے ڈیمز ہیں, ہم اس پہ کہتے ہیں جی نہیں یہ پارٹی نہیں ایگری کرتی, وہ نہیں کرتی. جو نیشنل ایشوز یا نیشنل کرائسس کے پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کو یونٹی رہنی چاہیے. اور یہ ایک ایگزامپل ہے. کسی پولیٹیکل گورنمنٹ نے, میں قدیر صاحب سے پوچھا کرتا تھا, میں نے کہا کہ سر آپ کو کوئی فنڈ زیادہ ملے کبھی کسی سے, کسی نے روک دیے؟ انہوں نے کہا کسی نے نہیں روکے. دیٹ واز دا بیسٹ پارٹ. وہ تو کہتے تھے حکومتیں بدلتی رہتی تھیں, جو حکومت آتی تھی اس کو ضرور پرائرٹی دیتی تھی, وچ از گڈ. مطلب نیشنل کاز پہ دیکھیں نا کتنا اچھا ایک یونٹی یا سپورٹ ملی ہے کاز کو, اور آج ہم ہیں نیوکلیر, اس کو ہم نے پریٹیسائز نہیں کیا. یہ ہمارے لیے ایگزامپل بھی ہے آج کل کے. آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو یونٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور رہی بھی ہے, تاریخ اس بات کی گواہ ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے الفاظ ہیں. اب یہ جو منیمم کریڈیبل ڈیٹرنس ہے ہماری نیوکلیر کے حوالے سے, اس کو فل اسپیکٹرم تک جانے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس یونٹی کا کتنا کردار ہے اور کیا ہم وہ نبھا رہے ہیں؟ دیکھیے ہمیں ایک تو ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے منیمم کریڈیبل ڈیٹرنس کے لیے. میں نوٹ کرتا ہوں کہ ہمیں خاص طور پر ہندوستان کے جو پروپیگنڈا ہوتا ہے تو ہمیں وہ کیا جاتا ہے. دیکھیں کولڈ وار کے بعد صرف 2 ملک ہیں جو نیوکلیر گئے ہیں, وہ ہے انڈیا اور پاکستان. ایک بات یہ اور نیوکلیر وار ہم نے نہیں شروع کی. میں بہت سارے چینلز پہ دیکھتا ہوں جب وہ بڑا ڈیفینسو ہم اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. لیکن 1939 میں البرٹ آئنسٹائن جو سائنٹسٹ مشہور ہیں, اور ایک لیو ایزلے ایک سائنٹسٹ تھے, ان دونوں نے خط لکھا تھا پریزیڈنٹ روزویلٹ امریکہ کے پریزیڈنٹ کو, اور کہا تھا کہ جرمنی کا ہٹلر شاید نیوکلیر بم بنا رہا ہے تو ہمیں بنانا چاہیے. تو امریکہ نے سب سے پہلے 1940 جنگ ورلڈ وار سے تھوڑا سا پہلے نیوکلیر بم ایکسپلوڈ کیا. امریکہ وہ واحد ملک ہے جس نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر 2 بم پھینکے, اور ایک بم کا نام لٹل بوائے تھا اور ایک فیٹ مین تھا. ایک جگہ 1,40,000 لوگ مارے گئے اور دوسرے میں 70,000 مارے گئے. انہوں نے اسٹارٹ لیا ہوا ہے. آج دنیا میں 12,500 نیوکلیر وار ہیڈز ایسٹیمیٹڈ ہیں, 90% رشیا اور امریکہ کے پاس ہے. تو میں منیمم کریڈیبل ڈیٹرنس کو بالکل اپنا گلٹ نہیں ہونے دیتا. آج تک دنیا میں جتنے ایکسپلوژن ہوئے ہیں 90% امریکہ اور رشیا نے کیے ہیں. وار ہیڈز بھی سب سے زیادہ ان کے پاس ہے. ایکسپلوژن سب سے خطرناک ان سے کیے ہیں. 1961 میں رشیا نے ایک ایکسپلوژن کیا تھا جو 3800 گنا زیادہ تھا, ہیروشیما سے زیادہ پاورفل تھا. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں منیمم کریڈیبل ڈیٹرنس پہ بھی ہم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے لیے مسٹ ہے. یہ اگر نہیں کریں گے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہندوستان ہمیں آفر بڑے عرصے سے کر رہا ہے کہ نو فرسٹ یوز کا ایگریمنٹ کر لیں. ہم فرسٹ یوز کیوں نہیں کر رہے؟ نو فرسٹ یوز کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے ڈیفینس کے لیے بنایا. جب ہمارے سروائیول کو خطرہ ہوگا تو ہم نو فرسٹ یوز کا کیسے احترام کریں گے؟ ہم کسی کا احترام نہیں کریں گے. ہماری جب سروائیول یا سوورنٹی خطرے میں آئے گی, ہوویور ہم بہت رسپانسبل اسٹیٹ ہے. آج 27 سال ہو گئے, ہم نے ایک دن بھی تھریٹ نہیں کیا. مودی تو کل کہہ رہے تھے پاکستانی بچوں کو اور نوجوانوں کو کہ یا روٹی کھا لو یا میری گولی کھا لو. تو تھریٹننگ لینگویج یوز کر رہے ہیں. ہمارے کسی پولیٹیکل لیڈر نے 27 سال میں اس طرح کی لینگویج یوز نہیں کی. سو انفارچونیٹ. ہمیں یہ انڈیا کا یہ رول جو ہے دنیا کی نظر میں یہ بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ وار ایگریشن یا وار ٹون انہیں کے چینلز کی ہے. آپ ان کے چینلز اٹھا کے دیکھ لیں, اور آپ جیسے اینکرز کا کلپ بھیج دیں کسی کو کہ جی یہ ادھر اینکر ہیں ادھر وہ اینکر ہیں, تو وہ اکثر میں لوگوں کو کہتا ہوں لگتا ہے کہ وہ ٹی وی اسکرین توڑ کے باہر آ جائیں گے, وہ اتنا اگریسو ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ہم کیسے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اسے؟ دیکھیے ابھی ہمارے ڈیلیگیشن جانے والے ہیں جو فورن, انہوں نے بھی بھیجے ہیں ہندوستان میں, ہمارے جانے والے ہیں. دیکھیں ہمیں یہ ارسپانسبل جو ہے انڈیا کا رول, اس کو ہائی لائٹ اس طرح کرنا چاہیے. دیکھیے میں آپ کو ٹیکنیکل تھوڑی 2 باتیں کرتا ہوں. براموز میزائل انہوں نے مارے, ایئر وائس مارشل اورنگزیب نے پاک فضائیہ نے کہا کہ ہم نے ڈیفلیکٹ کیے, مس لیڈ کیے, مس گائیڈ کر دیے. اگر وہ مس گائیڈ ہو کے امریکہ سے انڈیا سے فائر ہو کے ایران پر جا گرے یا افغانستان پر جا گرے تو ایران کبھی کہے گا کہ یہ انڈیا سے آئے ہیں؟ نہیں. تو ریجنل اسٹیبلٹی کو کس نے داؤ پر ڈالا؟ انڈیا نے. پہلی بات آپ نے نوٹ کیا ہوگا ایئر وائس مارشل اورنگزیب نے یہ بھی کہا تھا اس دن کہ 57 سویلین ایئر لائنرز پاکستان کی سرحدوں میں اڑ رہے تھے اس وقت. 57. میں نے چیک کیا انڈیا کے 200 سے زیادہ اڑ رہے تھے اس وقت, اور انڈیا ڈائیورٹ ان کو نہیں کر سکتا تھا, روک نہیں سکتا تھا, اس لیے کہ اگر روکتا تو ہمیں وارننگ ہو جانی تھی کہ انہوں نے سول فلائٹیں روک دی ہیں. تو 200 ادھر اڑ رہے تھے, 57 ادھر اڑ رہے تھے, بس 350 سول لائنرز اڑ رہے ہیں. 300 مسافر ہر ایک میں لیں تو 9 سے 10 ہزار لوگوں کی زندگی ایٹ اسٹیک پہ تھی. جب آپ نوٹ کریں 125 جہاز, فائٹر جہاز دونوں طرف بارڈر کے بیانڈ ویژول میزائلوں کے ساتھ اڑ رہے تھے, کسی ایک پائلٹ نے بھی اگر مس انٹرپریٹ کر کے سویلین ایئر لائن کو مار دیتا تو آپ دیکھیے کیا بنتا. تو ارسپانسبلٹی ہمیں ہندوستان کی طرف ڈالنی چاہیے. براموز فائر کرتے آپ ریئلائز نہیں کرتے کہ اگر پاکستان مس لیڈ کرے گا تو کیا بنا. سویلین ایئر لائن آپ کی طرف بھی اڑ رہے ہیں ہماری طرف, اور آپ ان کو روکتے نہیں یا وارننگ نہیں دیتے. آپ کہتے ہیں وہ بھی بیچ میں چلتے رہیں. یہ تو ٹریبیوٹ جاتا ہے ان پائلٹس کو جو اڑ رہے تھے کہ کوئی مس جج نہیں کیا. تو ہمیں ہندوستان کو ہائی لائٹ کرتے رہنا چاہیے. اسپیشلی یہ کلپ مودی کا کیوں نہیں ہم دکھاتے لوگوں کو جو پاکستانی ہم نے تو کبھی ہندوستان کے نوجوانوں کو نہیں کہا
کہ یا گولی کھاؤ ہماری. ہم نے تو جہاز بھی مارے ہیں, گولیاں تو وہ گنے ابھی کتنی لگی ہیں ان جہازوں پر, ابھی وہ گنی نہیں ہے آپ نے کہ ان جہازوں پر کتنے نشان ہیں. تو آپ پاکستانی نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ جناب اٹھو ورنہ روٹی کھاؤ گے ورنہ میری گولی کھا لو گے. تو اٹس اے میٹر آف پرسیپشن جو ہمیں بلڈ کرتے رہنا چاہیے. ایک کنٹینیوس ایفرٹ ہے, ون ڈے کا نہیں ہے کہ آپ ایک سیمینار بھیجیں یا ڈیلیگیشن بھیج دیں, وہ ایک ٹور کر کے آ جائیں, لوگوں سے مل کے آ جائیں. یہ آن گوئنگ کیمپین ہے, یہ ایک فائٹ ہے جو آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ سارے رویے کو رجسٹر کرنا بڑا ضروری ہے انٹرنیشنل پلیٹ فارمس پہ. خالد صاحب, آپ نے ایک عرصہ گزارا پاکستان ایئر فورس میں, آپ کو بہت سارے انعامات سے بھی نوازا گیا, ستارہ بصالت, ستارہ امتیاز. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ایئر فورس ابھی کس طرح سے آپریشنل ہے, کس طرح سے اکوپڈ ہے کسی بھی دشمن کے ساتھ کسی بھی چیلنج کو نمٹنے کے لیے؟ دیکھیے, میں تقریباً 6 سال سے پاک فضائیہ پر اپنے شوق میں آفٹر ریٹائرمنٹ ڈاکومنٹریز بنا رہا ہوں. زبردست. ٹھیک, میں 100 سے زیادہ ڈاکومنٹریز بنا چکا ہوں. میں اس لیے لنک کر رہا ہوں آپ کے سوال سے کہ میں تقریباً 2-2.5 سال سے, تو میں یہ ماڈرنائزیشن 3 سال سے ماڈرنائزیشن ہو رہی ہے, ان پر ڈاکومنٹریز بنا رہا تھا. مجھے پاک فضائیہ کے جو موجودہ سربراہ چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو, انہوں نے مجھے ایک اسپیشل پرمیشن دی. میں انہی J-10C کے پائلٹ سے اور JF-17 تھنڈر کے پائلٹ سے مل کر آیا. پورا دن میں نے گزارا, میں نے ڈاکومنٹری ان کی اپلوڈ کی ان کے انٹرویو کے ساتھ پہلی دفعہ چند ہفتے پہلے. اور میں جب اس میں کہتا تھا کہ پاک فضائیہ اتنی خطرناک ماشاء اللہ ان کے لیے, دشمن کے لیے ہو چکی ہے کہ یقین کریں, میں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ مجھے ترس آتا ہے ہندوستان کی ایئر فورس پر اگر وہ لڑے گی تو. یہ پہلے کہا تھا, تو اب آپ دیکھ لیں سچی بات ثابت ہوئی. پاک فضائیہ کی اس وقت جو پریپریشن ہے, ہارڈ ویئر ایک اور چیز ہوتی ہے, اکوپمنٹ لے لینا ایک اور چیز بات ہوتی ہے, ان کی امپلائمنٹ اور انٹیگریشن کی یہ دنیا ہے. پاکستان نے جو بہت بڑا ایج لیا ہندوستان ایئر فورس پر, اب ان کے ایکڈیمیشین اور ملٹری اسٹریٹجسٹ بیٹھ کر سوچیں گے کہ کیا چیز ہے جس نے پاک فضائیہ کو ممتاز کیا. ایک چیز نے کیا, ٹیکنالوجیکل ایج نمبر 1. ریکارڈ مدت میں پاک فضائیہ نے پچھلے 4 سال میں 19 نئی انڈکشنز کی ہیں, جہازوں کی, ڈرونز کی, انمینڈ ایریل وہیکلز کی, سرفیس ٹو ایئر ریڈارز کی, بہت ساری چیزیں, سائبر کمانڈ فورس کی, ایروسپیس ٹیکنالوجی کی. میں جب ان کو دیکھتا تھا تو یقین کریں سینگ از بلیونگ والا لفظ لگتا تھا. جب میں نے ان کی امپلائمنٹ دیکھی ہے, جن کی میں بات کرتا آتا تھا, تو ایسے لوگ جو مجھے کرٹیسائز کرتے تھے کہ نہیں یار تم پی ایف کو زیادہ ہی اوور ریٹ کر رہے ہو, اب مجھے خود فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم ٹھیک کہتے تھے, تم نے کم بتایا تھا پی ایف نے جو جتنا پرفارم کیا. تو یہ پراؤڈ مومنٹ ہے ہندوستان کو, یہ ریلائز اب شاید ان کی لیڈرشپ خاص طور پر فضائیہ کی یہ کرے گی کہ انٹیگریشن بڑی ضروری ہے اور اگریسو لیڈرشپ بڑی ضروری ہے. زبردست. میں ایک اس سوال کے جو آخر میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے اے پی سنگھ ہندوستان کے ایئر فورس چیف ہیں جی, وہ بے بسی میں فروری اس 2025 میں ایک سیمینار میں, پبلک سیمینار میں, ان سائڈ ہیڈ کوارٹر نہیں, پبلک سیمینار میں کہتے تھے کہ مجھے اور جہاز چاہیے تاکہ میں ریلیونٹ رہ سکوں اور دشمن اپنی دھاک بٹھا سکوں, یہ خوف رکھ سکوں. انہوں نے کہا ہمیں 40 جہاز 9 سال پہلے تیجاس آرڈر کیے تھے, آج تک ایک بھی نہیں ملا. اس سے آپ بے بسی کا اندازہ لگائیے, ریلیونٹ رہ سکوں اور دشمن پر خوف طاری کر سکوں. تو ابھی دیکھیے ہمارے ساتھ لڑائی ہوئی 2.5 مہینے بعد ہی ہوئی, نہ خوف طاری رہ گیا نہ کوئی ڈیٹرنس. ہمیشہ بھول جاتے ہیں کہ لڑائی یا جنگ جو ہے وہ صرف جہازوں سے نہیں بلکہ پائلٹس کے ساتھ بھی جو ہے وہ میٹر کرتی ہے, ان کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ بھی, اور ہمارے جیسے شاہین تو آپ کہیں سے نہیں لا سکتے. اور پائلٹس میں جب کہتا ہوں, میں اسی سانس میں کہتا ہوں کہ وہ ٹیکنیشین, وہ ایئر ڈیفینس کنٹرولرز, وہ سرفیس ویپن کنٹرولر, بالکل سب کے سب شامل ہیں. اٹس اے ٹیم ہے, بالکل ٹیم ایفرٹ ہے. خالد صاحب, یوم تکبیر کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیں آپ؟ دیکھیے, ہم خوش قسمت قوم ہیں کہ دنیا کے 7 ملکوں میں ہم شامل ہیں جن کے پاس نیوکلیر ڈیٹرنس ہے, اور ہم اس کو نہ ویپنائز کرنا چاہتے ہیں اس ایریا کو, نہ ہم اس کو ڈیٹرنس کرنا چاہتے ہیں, نہ ہم ریجنل ہیجمنی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. ہم کریں گے تو 2 وجہ سے جب بھی استعمال کریں گے, ایک سوورینٹی کے لیے اور ایک اپنی آزادی کے لیے. جس دن ہمارے بچوں کا مستقبل ہمیں خطرے میں لگا, اس دن اس کی باری آئے گی, اور میں دعا گو ہوں کہ اس کی باری نہ آئے, اور نہ باری آنے میں سب سے بڑا رول ہمارے گڈ فرینڈ اکراس دا بارڈر کا ہے.